میرے پاکستانیوں، آج میں آپ سے ایک موضوع کے اوپر جس مسلسل میں بات کر رہا ہوں، میں بات تو اسی پہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آج ایک اپنا لائے عمل دینے لگا ہوں کہ ہم نے اب اس ملک میں یہ جو ظلم اور نا انصافیاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر اب ہم نے کون سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کرنی ہے، اور وہ میں ساری میری جو پولیٹیکل پارٹی ہے، میرے جو کارکن ہیں، ان کو اور میں پاکستانی عوام سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اب اگلا راستہ کیا ہے، کیونکہ مجھے آہستہ آہستہ اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارا ملک کا آئین بڑے واضح طریقے سے کہتا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونی ہے، یعنی جب ہم نے اپنی اسمبلیاں پنجاب کی اور پختونخوا کی، جب ہم نے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کی تو ہم نے اس نالج سے کی کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ 91 دن کا مطلب یہ کہ جو بھی گورنمنٹ ہے وہ غیر آئینی ہوگی، یعنی یہ جو چیف منسٹرز کیئر ٹیکر کے اپوائنٹ کیے گئے ہیں، 91 دن ان کے اوپر آئین کی وہ شک لگتی ہے جس میں یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو وہ ساری جو سزائیں اس کے ساتھ ہیں وہ ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں۔ اور اس کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے، جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کا جو رولز اب تک سامنے آ رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروایا تھا، جب ہماری اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تو نہ گورنر نے ابھی تک اس کے اوپر چلا ہے، دونوں گورنرز نہیں چلے، نہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر چلی۔ اور جو سب سے حیرتناک بات ہے کہ الیکشن کمیشن بے بسی ظاہر کر رہی ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں، وہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، کہ جی وہ کوئی کہتا ہے، ہر قسم کی ہم خبریں پڑھتے ہیں کہ جی پولیس نہیں ہوگی تو فوج نہیں ہوگی۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ سمجھ جائیں کہ جس دن پاکستان کے آئین کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا اور پاکستان کی جوڈیشری عمل نہیں کروا سکتی، یعنی جوڈیشری فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے آئین، اور یہ آئین، کیونکہ جوڈیشری تو آئین کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے، تو وہ جب ایک چیز سامنے رکھتی ہے کہ یہ واضح آئین میں، اور اس کے بعد کوئی بھی حکومتی کوئی بھی ادارہ ڈپارٹمنٹ یہ کہے کہ ہم جی اس میں تعاون نہیں کر سکتے، اس کے بعد ملک کا قانون ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے ملک کے آئین کے اوپر پاکستان کی عدلیہ عمل ہی نہیں کروا سکتی، تو یہ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑی بربادی ایک ملک کی نہیں ہو سکتی۔ جنگیں ہار کے ملک بچ جاتے ہیں، پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایٹم بم، 2 ایٹم بم کے بعد ایک ملک 10 سالوں میں خوشحال ہو گیا۔ بم، جنگیں، زلزلے یہ تباہ نہیں کرتے ملک کو۔ ملک تباہ ہوتا ہے جب اس ملک کا انصاف ختم ہو جاتا ہے، جب اس ملک میں رول آف لا ختم ہو جاتا ہے، جب اس ملک کے جو بنایا ہوا آئین ہے اس کے اوپر عمل ختم ہو جاتا ہے، اور جب ججز اپنی ججمنٹ سے ایک ملک کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے۔ تو ہم آج ادھر کھڑے ہو گئے ہیں، ہم آج ادھر کھڑے ہیں کہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب 90 دن کے الیکشن کا کب شیڈیول آئے گا۔ ہم نے پھر سے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی پاگل تو نہیں تھا کہ میں اپنی 2 گورنمنٹس گرا دوں، ڈیزالو کر دوں۔ ہم نے تو آئین کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزالو کیا۔ پہلے ہم ان کو کوشش کرتے رہے، ان کو کہتے، یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے ان کو بار بار کہتے رہے کہ دیکھیں یہ ملک آپ نہیں چلا سکتے، آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے۔ الیکشن سے جو آتا ہے اس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے، جو آکشن سے آتا ہے، یعنی جو لوگوں کے ضمیروں کی قیمت لگا کے کروڑوں روپے حرام کا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو خرید کے گورنمنٹ کراتا ہے، اس کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہوتا، وہ اس ملک کو کبھی بھی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ جدھر مشکل فیصلے کرنے پڑے،
یہ کہتے ہیں جی ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے. انہوں نے کیا مشکل فیصلہ کیا؟ قیمتیں بڑھا دی. یہ کوئی مشکل فیصلہ ہے کہ آپ آ کے ہر بجلی کی، گیس کی، سب کی، اور یہ جو قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں آئی ایم ایف نے کہا. ہم بھی آئی ایم ایف کے نیچے تھے، ہم 2.5 سال آئی ایم ایف کے نیچے تھے، ہمیں بھی کہا جا رہا تھا قیمتیں بڑھائیں. ہم نے اپنے ملک کی دولت بڑھائی، ہم نے ویلتھ کریشن کی، ہم نے وہ اپنے ملک میں زیادہ ڈالرز، تاریخ میں سب سے زیادہ ڈالرز لے کے آئے. ہم نے پوری کوشش کی کہ ہمارے ملک کی جب دولت بڑھے گی تو ہم قرضے واپس کریں گے. انہوں نے آ کے آئی ایم ایف کے کندھے پہ بندوق چلائی، ساری چیزیں مہنگی کر دی کہ جی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ہمیں، اور لوگوں کی کمر توڑ دی. اور جو آمدنی تھی جس سے ہم نے قرضے واپس کرنے تھے وہ سکڑ گئے. نہ ہماری ایکسپورٹس بھی نیچے آ گئی، ریمیٹنس بھی نیچے آ گئی. اب ٹیکس کلیکشن نیچے آئی کیونکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. جو ہماری پیداوار تھی، جو کسانوں کا حال ہے، وہ اب کسانوں کی پیداوار جب نیچے آئے گی تو ہم نے قرضے واپس کیسے کرنے ہیں؟ حل یہ تو نہیں ہے کہ اور مزید اور قرضے لیتے جاؤ. حل تو یہ ہے کہ ملک کی دولت میں اضافہ کریں تاکہ ہم قرضے واپس کریں. تو ان کے لیے جو مشکل اب ہے گورنمنٹ کے لیے، وہ ایک ہی تھی کہ کسی طرح یہ ملک میں ری اسٹرکچرنگ کروا دے. جو کرائسس آتا ہے اس کے اندر ہم ملک کے اندر اصلاحات کر دیتے، ہم اپنی آمدنی بڑھانے کے وہ سارا جو گورننس سسٹم ہے وہ چینج کر دیتے. وہ یہ اب کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس صلاحیت ہے. لیکن میں آج اپنی قوم کے سامنے جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر کسی کا خیال ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، کہ کوئی بڑا قابل، کوئی جینیس، کوئی اکانومسٹ دنیا سے باہر لے آئیں اور وہ ہمیں کوئی ایسی اکنامک پالیسی دے جس سے ملک اٹھ جائے گا، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اکنامک پالیسی ایک ملکی انوائرمنٹ کے اندر بنائی جاتی ہے. یعنی ایک ماحول ہوتا ہے جس کے اندر اکنامک پالیسی امپلیمنٹ کی جاتی ہے. یعنی آپ کی گورنمنٹ کیسے چلتی ہے. سب سے اہم چیز ہوتی ہے رول آف لا. وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس میں جب میں کانٹریکٹ، میں مثلا سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ لگانا چاہتا ہوں تو کیا میں اپنا کانٹریکٹ انفورس کر سکوں گا؟ کیا عدلیہ میری انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرے گی؟ کیا ملک کے اندر کیا وہ رول آف لا یعنی قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی کیا وہ صلاحیت ہے کہ مجھے اعتماد ہوگا کہ میں جب پیسہ لگاؤں گا تو اس کی حفاظت کی جائے گی؟ آج یہ حال ہے کہ جو لوگوں نے پاکستانی بینکوں کے اندر ڈالرز رکھے ہوئے تھے، آج ان کو ڈالرز نہیں مل رہے. یہ ان کو گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ اپنے ڈالرز پاکستان میں رکھیں بینکوں میں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. آج وہ لوگ اپنے ڈالرز بینکوں سے نہیں نکال سکتے. یہ بھی یہ کانٹریکٹ جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے عوام میں اور حکومت میں، پہلے تو یہ اس کی نفی کر کے رکھ دی ہے. اب سوچیں کون باہر سے پیسے لے کے آئے گا پاکستان میں؟ بلکہ بیرون ملک پاکستانی ابھی بھی اپنا پیسہ نکالنا شروع ہو گئے ہیں یا پیسہ نہیں لا رہے پاکستان میں، جس کا مطلب کہ ڈالرز مزید اور کم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں، جس کا مطلب ڈالر کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں. تو اس ماحول کے اندر یہ جو آج اتنی بڑی ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ 90 دن سے یہ کوئی ان کی سوچ نہیں نظر آ رہی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، بلکہ پورا دباؤ رکھا جا رہا ہے، ہر ادارے کے اوپر دباؤ رکھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کو کھینچے. کیونکہ یہ ساری جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، ڈرتی ہے الیکشن لڑتے ہوئے. ان کو پھر سے میں کہتا ہوں، یہ الیکشن سے گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے، آکشن سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہوگا یہ ہار جائیں گے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو. اور یا پھر یہ کوشش کر رہے ہیں جو میں نے بات شروع کی تھی کہ میں پارٹی کا ہیڈ ہوں، ہمیں ابھی تیاری ہونی چاہیے تھی الیکشن کیمپین کی، مجھے ابھی ٹکٹس فائنلائز کرنے چاہیے تھے لوگوں کے تاکہ وہ ہمارے سارے جو کینڈیڈیٹس اپنے حلقوں میں نکلیں، لیکن ابھی تک ہمیں ڈیٹ ہی نہیں مل رہی. اور یہ کدھر تک جائیں گے؟ کیا ان کا وہ خیال ہے جو انہوں نے کراچی میں کیا تھا کہ ڈیلے کرتے کرتے، ڈیٹس چینج کرتے کرتے آخر میں اتنا تھوڑا ٹائم دیا الیکشن سے پہلے کو کوئی کیمپین ہی نہیں کر سکا، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو. اگر لوگ کم نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کر کے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں. جو کراچی میں پیپلز پارٹی کا کراچی میں ووٹ بینک ہے ہی نہیں،
کوئی پول سروے کر لیں، لیکن وہ الیکشن میں بڑا کارنامے دکھاتی ہے. وہ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ لوگ نکلتے نہیں اور دھاندلی کا موقع مل گیا. ہماری جو تحریک انصاف کی کوشش، جو ہم 16 جولائی کا الیکشن جیتے، اس کے بعد جو ہم اکتوبر کے اندر نیشنل اسمبلی کے الیکشن جیتے، جو ہم 16 جولائی کو پروونشل اسمبلی کے پنجاب میں الیکشن جیتے، ہم کیسے جیتے؟ کیونکہ بڑا زبردست ٹرن آؤٹ ہوا. پبلک، وہ کبھی بائی الیکشن میں اتنی پبلک نکلی نہیں، اس لیے ہم جیت گئے. اور دھاندلی کے باوجود ہم جیتے. سب ایک ہی پیج پہ کھڑے تھے، ساری پارٹیز ایک طرف تھی، ان کو پوری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ تھی، الیکشن کمیشن کے ساتھ ہی. کیونکہ پبلک باہر نکلے، ہم جیت گئے. تو اب یہ مجھے خوف یہ ہے کہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اینڈ میں جا کے اگر الیکشن ہو، بھی پہلے تو کوشش ان کی ہے کہ الیکشن نہ ہوگا اگر اینڈ میں، تو اتنی کم ٹائم ہمیں کیمپین کا ملے کہ یہ اس کم کیمپین کو استعمال کرتے ہوئے یہ الیکشن جیت جائیں. یہ اس وقت جو ان کی ہمیں نظر آ رہی ہے، ان کی پالیسی. اور میں اس لیے اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ ہم، اگر یہ ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے ان کو الیکشن کو چوری کرنے دیں گے، یہ نہیں کر سکتے. اور یہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہر حربہ استعمال کریں گے، اور پورا پریشر انہوں نے عدلیہ کے اوپر اب ڈال دیا ہے، ساری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح الیکشن آگے جائے، تو اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ابھی میں تحریک اناؤنس کروں گا، ہم اس میں اب نکلنے لگے ہیں. میرا ذرا دوسرا اسی کا پہلو، اب میں جو اگلا پہلو لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جو یہ پچھلے 10 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح انسانوں کی بنیادی حقوق کی کبھی ایسی خلاف ورزی، پامالی نہیں ہوئی جو آج ہے. کبھی اس طرح بے شرمی سے، یعنی اسٹیٹ پاور استعمال کی گئی سیاسی مخالفین کے خلاف جو اب ہو رہا ہے. میں نے اس کی کئی مثالیں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو شہباز گل سے شروع ہوا تشدد، اس کو ننگا کیا گیا، اس سے جو ظلم کیا گیا جیل میں، مجھے ابھی تک افسوس ہے کہ کوئی ان لوگوں کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی جو ذمہ دار تھے اس کے. اس کے بعد اعظم سواتی سے جو کیا گیا، اب جو اعظم سواتی سے کیا گیا، وہ قوم ہل گئی. خاص طور پہ پہلے تو جو تشدد کیا، اس کے بعد جو ایک ویڈیو کیسٹ، ویڈیو اس کی بھیجی گئی ان کی بیوی کو اور ان کی بیٹی کو. اس طرح کی چیزیں کبھی اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوئی کہ ایسی بلیک میلنگ اور ایسا اس ملک میں نہیں ہوا. اور اس کے بعد جو فواد چودھری کو اٹھایا، شیخ رشید کو اٹھایا، لیکن جو صحافیوں سے ہوا، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ سارا کنیکٹڈ ہے. منہ بند کروانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے ساری کیمپینز کی گئی. ارشد شریف سے جو ہوا ہے، یعنی میں ارشد شریف کا اس لیے کہتا ہوں کہ اس طرح کی تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس طرح کے ایک پاکستان کے بیسٹ، بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سے، جو اس کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئیں، اس کو ملک سے باہر پھر دھمکیاں دی گئیں، اور وہ دیکھیں اس کو کہ ایسا وہ ایک مجاہد جو کھڑا رہا، رائے حق پہ کھڑا رہا، اور پھر اس کو جو قتل کیا گیا کیریا میں. یعنی اس طرح کی میرے ہوتے ہوئے تو کوئی میں نے مثال نہیں دیکھی. حالانکہ میں نے جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا، وہاں کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوئی جو ان 10-11 مہینوں میں ہوئی. اور اس کے بعد میں اور بھی جمیل فاروقی، وہ جا کے بتا رہے ہیں کیسے ننگا کیا گیا، ٹارچر. کتنے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ، ینگ لڑکیوں کو تو دھمکیاں، لڑکوں کو جنہوں نے اٹھایا اور اس کے بعد ان کو کسی سیف ہاؤس میں لے کے گئے، وہاں مار دھاڑ کر کے اس کو واپس لے آئے. اور اس سے یہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ اس سے یہ کنٹرول کر لیں گے ملک کو. جس طرح ہم بھیڑ بکریاں ہمیں مار مور کے تو ہمیں ساروں کو کنٹرول کر لیں گے. یہ سارا ہو رہا ہے اس کے پیچھے. میں اس کے اوپر خاص توجہ ذرا دینا چاہتا ہوں کہ میری جو جے آئی ٹی ہے، میں یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ بار بار لوگوں کے سامنے اس چیز کو لے آیا ہوں. اس سے پہلے میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ 13 کی رات کو ایک ملتان کے اندر پیپرز درج کروانے کا جو ٹائم تھا، اس ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے نون لیگ کے اور
तहरीक इंसाफ के कारकुनों में कोई थोड़ी झड़प होती है। उसी दिन रात को नून लीग के कारकुनों को कुछ नहीं कहा जाता, एक दो के ऊपर FIR काट देती है, उनको कुछ नहीं कहा जाता। 20 तहरीक इंसाफ के कारकुनों के घरों में उस दिन सारी रात 2-2, 3-3 बजे घरों में घुसे। वहां ना चादर और चार दीवारी की ना इन्होंने परवाह की, जिस तरह 25 मई में इन्होंने किया हमारे साथ। MPs के घरों में घुसे 2-2, 3 बजे। भाई आप पुलिस हैं, ये पुलिस से ये काम करवाया जा रहा है, तो लोग पुलिस से नफरत करेंगे या नहीं करेंगे? कौन सी दुनिया की पुलिस ये करती है? डाकुओं की तरह लोगों के घरों में घुसाते हैं 3 बजे और वहां जाके औरतों के सामने, उनकी फैमिलीज के सामने वहां खौफ फैलाते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं, चीजें तोड़ के चले जाते हैं। ये कौन सी दुनिया में होता है? और किधर है इंसानों के? और ये कौन है? ये पॉलिटिकल वर्कर्स है। इन्होंने कौन सा जुर्म किया है कि ये जो 25 में कौन सा जुर्म किया था कि जो इन्होंने जिस तरह का जुल्म किया? और आज देखें कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है न्यूट्रल, इसका मतलब होता है कि ये बिल्कुल गैर जानिबदार होती है। केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसी बिठाएं जो हमारे सख्त मुखालिफ, जिस तरह यह चीफ मिनिस्टर पंजाब का बैठाया हुआ है, इसकी चैनल देख लें, यह हमारा बदतरीन मुखालिफ है और आसिफ जरदारी का बगल बच्चा है। उसको लाके यहां बैठाया गया और वो आदमी जो कि जिसका किरदार मशकूक है, जिसने नैब में सेटलमेंट की हुई है, यानी करप्शन के अंदर पैसे दिए हुए हैं, उसको ऊपर लाके बैठा दिया। उसने सारे वो ऑफिसर्स, हमने 23 ऑफिसर्स की लिस्ट दी कि इन्होंने हमारे ऊपर 25 मई पर तशद्दुद किया, उनमें से 16 को यहां वापस लाके बैठा दिया और अहम पोजीशंस पे बैठा दिया। और उन्होंने फिर जो किया अभी से आते साथ ही, यानी हमें है केयर टेकर गवर्नमेंट जो हमने वॉलंटरली अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व की। आनी चाहिए थी केयर टेकर जो न्यूट्रल होनी चाहिए थी, हमारे मुखालिफिन को ऊपर बैठा के, और वो हरासा हो रहा है इस वक्त। हमारा अली साही है, मैं जरा एक और आपके मसाल, अली साही हैं दामाद चीफ जस्टिस पंजाब के, लाहौर हाई कोर्ट के। उसके ऊपर पहले किसी आदमी को पकड़ा, उसको बंद किया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उससे केस बनाया उसके खिलाफ, और अब उसको नैब में बुलाया जा रहा है। उस्मान डार हमारे वहां सियालकोट के जो MNA के एस्पिरेंट है, एक आदमी को पकड़ा, वो हालांकि उसकी कोई पोजीशन नहीं थी उसको पकड़ा, उसको कहा इसके खिलाफ केस बनाओ, तुम स्टेटमेंट दो इसके अगेंस्ट। उसको लेके गए, उसको बंद किया, सेफ हाउस में बंद किया, उसको पहले मारा, धमकाया, नंगा किया, उसके बाद कहा आपके बीवी बच्चों से हम ये करेंगे, अगर आप ये नहीं करेंगे, उसे स्टेटमेंट साइन करवा ली। और ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश इनकी कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जाए, डराया धमकाया जाए। इस वजह से मैं वो अभी तहरीक अनाउंस कर रहा हूं इसके बाद कि इनका जो आपका शौक है, इंशाल्लाह हम आपका शौक पूरा कर देंगे। लेकिन जो अफसोसनाक चीज है, मैं ये सिर्फ अपने कारकुनों का इसलिए बताना चाहता हूं कि एक तो ये क्या करते हैं कि इनके ऊपर जुल्म करते हैं लोगों पे, फिर उसकी कहानियां आती हैं हमारे लोगों के पास कि जी ये आपके ऊपर जुल्म किया गया, ताकि वो बाकी लोग डर जाएं। हमारे एक MP हैं पंजाब के, उसको इन्होंने बुला लिया, डराया धमकाया, फिर उसको आजम स्वाति की उन्होंने वो वीडियो दिखाई जिधर आजम स्वाति के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। उसको दिखाया गया कि तुम्हारे से भी होगा। आजम स्वाति के ऊपर जब तशद्दुद कर रहे थे तो उसको कह रहे थे इमरान खान को बताए, उससे ये हम करेंगे। ये हमारे वो लोग हैं जो हम पेट काट के जिन एजेंसीज को पाल रहे हैं, वो ये धमकियां दे रही हैं। फिर वो शहबाज गिल उसके बाद सारा वक्त पूछेगी जी बताओ इमरान खान ने नहीं, उसने तुम्हारे खिलाफ स्टेट, यानी शहबाज गिल से मेरे खिलाफ उसे ले रहे थे, एविडेंस ले रहे थे कि बताओ कि इमरान खान ने करवाया ताकि मुझे फंसा सके। जिसको यहां सरकारी नौकरों को इन्होंने जो पंजाब में थे, जिनको अब OSD कर दिया, उनको बार बार पूछते थे जी बचाओ कोई करप्शन है, कोई इन्होंने कुछ किया, कोई इन्होंने पैसे लिए कोई पोस्टिंग ट्रांसफर पे। ये आज हाल है कि क्योंकि ये चाहते हैं कि हम इन करप्ट लोगों को मान जाएं, तो इस तरह के हालात हैं। लेकिन मैं जो हम सब के लिए एक
फिक्र करने वाली बात है। मेरे ऊपर हमला होता है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो पहले मैं कहता हूं कि ये हमला होने वाला है, मैं बताया सबको, मैंने मीडिया पे गया, लेकिन जिन्होंने हमला किया वो सारे इख्तिदार में बैठे थे। एक डर्टी हैरी था, वो भी पावर में था, उसके पास सब सारी अंदरूनी पावर है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ। अब जब मुझे पता था क्योंकि ये सारी जो प्लानिंग हो रही है, क्योंकि उसके बाद हमें तो पूरी खबरें आ रही थी और अंदर से खबरें आ रही थी कि ये होने वाला है। तो जब ये हुआ, जब मेरे पर वो वजीराबाद में इंसिडेंट हुआ, तो मैं इसके ऊपर हम काफी बातचीत कर चुके हैं कि इन्होंने एकदम कह दिया कि एक शूटर है। जो जेआईटी बैठी उसने थोड़ी देर के बाद साबित कर दिया 3 शूटर थे। उसका फोरेंसिक था भी, 3 जगह से गोलियां, वो खोल मिले गोलियों के। और वो जो सारा बयानिया था कि एक शूटर ने और दीनी इंतसाब पसंद ने किया, वो सारा खत्म हो गया। उसके बाद वो जेआईटी, मैं भी सिर्फ आपको याद कराऊं कि जो पंजाब की बनाई हुई जेआईटी, उसमें ना पंजाब का जो डीपीओ था गुजरात का, जिसने वीडियो बनाई थी, ना वो पेश होने के लिए तैयार, ना वो अपना फोन देने के लिए तैयार, और ना जो सीटीडी जो टेररिज्म की जो थी, जो उसको उठा के ले गई लड़के को, उसके बाद जो शूटर था उसको जब अपने पास रखा, उन्होंने दूसरी वीडियो बनाई, ना वो तैयार हुए कि नहीं हम नहीं आपको, ना वो पेश होने के लिए आया वो जो सीसीपीओ था, और ना ही उन्होंने अपना फोन दिया। यानी पंजाब गवर्नमेंट की जेआईटी की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। मैं ये फिर रूल ऑफ लॉ पे आ रहा हूं कि ये जब इस तरह होना शुरू हो जाए तो गवर्नमेंट तो खत्म हो जाती है। सिटिंग गवर्नमेंट एक तफ्तीश कर रही है, जिस पार्टी की पावर में है गवर्नमेंट, उस पार्टी के सरबराह के ऊपर कातलाना हमला, उसके ऊपर पुलिस वालों ने मना कर दिया। फिर जेआईटी जो बनी, उसके 4 मेंबर्स ने जाके एकदम जेआईटी के खिलाफ बयान दे दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने फिर उन 4 के ऊपर तफ्तीश की और उनका इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इन्होंने जान के सैबोटाज किया। किसके कहने पे ये हो रहा था? अब सोचें वो कितना ताकतवर होगा जो इसके बावजूद कि हम पावर में बैठे हैं, हमारी पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही थी। ये होती है रूल ऑफ लॉ। अब सोचें कि अगर हमारी गवर्नमेंट का ये हाल था कि हम अपने सरबराह के ऊपर जो उस गवर्नमेंट का पार्टी का हेड था, उसको इंसाफ नहीं दे सके, तो बाकियों को क्या इंसाफ देना था उस गवर्नमेंट ने? किसकी बात सुन रहे थे? और अब आप सुने कि उसके बाद अब क्या होता है? केयरटेकर गवर्नमेंट आती है। केयरटेकर गवर्नमेंट का सिर्फ काम इलेक्शन करवाना है। ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है जेआईटी की। जेआईटी ने फाइंडिंग्स सामने आ गई, केयरटेकर गवर्नमेंट आके जेआईटी को पहले तो रोक देती है, फिर वो जो ऑफिसर काम कर रहा होता है उसके ऊपर उसको ओएसडी बना देती है, रिकॉर्ड सीज कर लेती है। अब ये जरा सुने, रिकॉर्ड सीज करती है तो ये आज होता क्या है? अदालत पहले तो वो जब जो जेआईटी की तफ्तीश हो रही होती है उसके अंदर जब वो केस लगता है पिछली बारी, तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं, और वो रिकॉर्ड ही नहीं दे रहा। एंटी करप्शन के नीचे जो अपना आदमी एंटी करप्शन के ऊपर ये लेके आते हैं, अपने का मतलब शहबाज शरीफ का आदमी, वो हमें रिकॉर्ड ही नहीं देता। यानी जेआईटी को जो अदालत के सामने वो रिकॉर्ड ही नहीं देता जो उसके पास रिकॉर्ड पड़ा होता है। फिर वो जो अदालत उसे कहती है, एंटी टेररिज्म कोर्ट जो गुजरांवाला का है, वो ऑर्डर करता है डीजी को कि रिकॉर्ड प्रोड्यूस करे, हमारे सामने रिकॉर्ड लेके आओ। पहले वो रिकॉर्ड नहीं लेके आता, फिर दूसरी 2 प्रोसिक्यूटर्स जाते हैं एंटी करप्शन में वो रिकॉर्ड लेने। जब वो वहां जाते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ 11 सफ़े रह गए हैं, सारा रिकॉर्ड जेआईटी का गायब हो गया, और सिर्फ उसमें से 11 सफ़े रह गए, चुन के वो 11 सफ़े जिनका कोई बेमान है। यानी जेआईटी को सैबोटाज कर दिया गया इस नई गवर्नमेंट ने। और फिर सुने जरा, अब मैं जरा पूरा इसका समझाऊं अब ये क्या हुआ है। एक जो होता है जिसको जेल में रखा होता है, उसकी बेल हो जाती है, यानी 2 आदमी जेल में, एक को बेल हो जाती है। और क्योंकि हमारा केस नहीं रजिस्टर करती, क्योंकि पुलिस मेरी एफआईआर नहीं रजिस्टर करती, और पुलिस अपनी एफआईआर लेके आती है जिसमें पुलिस कहती है एक शूटर है, जो जेआईटी का जो
جو تفتیش ہوتی ہے اس میں پتہ چلتا ہے 3 شوٹر ہے تو ان کی ایف آئی آر تو بے معنی ہوگی نا. تو اب یہ سچویشن کیا ہے کہ آج جو میرے اوپر حملہ ہوا تھا اور جو اتنی دیر کی تفتیش ہوئی تھی, پہلے انہوں نے میرا جب ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی, اتنی تفتیش کے بعد آج کیا سامنے چیز آتی ہے کہ جو ریکارڈ تھا وہ جان کے انہوں نے ختم کیا, سیبوٹاج کیا. اس سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں؟ اس سے یہ سامنے آتی ہیں کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جو 3 لوگ اس میں ملوث تھے, یہ آج کنفرم ہے کہ یہ 3 لوگ ہیں, کیونکہ یہ صرف 3 لوگ کروا سکتے تھے. انہی کے پاس پاور ہے کہ یہ جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کر سکتے ہیں. ان 3 کے پاس یہ سارے, اور جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ سنیں اس کو کیونکہ مجھے انصاف نہیں ملے گا, وہ ثابت ہو گیا. کوئی انصاف ملنے کی اب توقع نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سارا ریکارڈ غائب کر دیا. اور یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے پکڑے جانا ہے اس میں. یہ ساری کڑی انہی کی طرف جا رہی تھی. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب مجھے عدالتیں بلاتی ہیں کہ جی آپ آ کے اپیرنس کرو, میرا سوال یہ ہے کہ میرے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو میں تو اس سے 2 مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے. میں نے تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے اوپر حملہ ہوگا. مجھے تو کسی نے نہیں بچایا, نہ کسی نے میری کوئی پرواہ کی کہ اس کے اوپر ایک اٹیمپٹ ہونے لگا ہے. اور کیونکہ کس نے بچانا تھا, جنہوں نے بچانا تھا وہ خود ہی ملوث تھے اس میں. اور تب ہی میں نے کہا تھا کہ اگر انہی کے اوپر چھوڑ دی تفتیش, یہ تو ہونے ہی نہیں دیں گے جو انہوں نے نہیں ہونے دی. اس سے اب آگے چلیں. اس کا مطلب کہ اگر یہ 3 لوگ ابھی بھی پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میری جان ابھی بھی خطرے میں ہے, کیونکہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے کون مجھے پروٹیکشن دے گا؟ کہ اگر یہ جو 3 ہیں وہ ڈرٹی ہیری ملا کے اور یہ جو رانا ثناءاللہ اور ان کے پیچھے ہے, تو کون پروٹیکٹ کرے گا مجھے؟ میں جب بھی میں جاؤں گا پبلک میں, ان سے خطرہ تو ان سے ہے, جنہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے وہ ان سے مجھے خطرہ ہے. اور یہ ثابت ہو گیا جے آئی ٹی سے. میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں بس آخر میں. رانا ثناءاللہ نے بڑے زوروں شوروں سے کہا کہ جناب کہ میں نے یہ ایک میرے پاس آڈیو ہے کسی جج صاحب کے اوپر, امپلائی کر رہا تھا جج صاحب کے اوپر. 1996 میں جب بے نظیر کی حکومت گرائی گئی تو وہ ذرا ججمنٹ دیکھ لیں جس میں فاروق لغاری نے جب جو گورنمنٹ گرائی تو اس کے اندر ایک سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ بے نظیر گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ فون ٹیپنگ کرتے ہیں, لوگوں کے فون ٹیپ کرتے ہیں. جو صدر نکسن امریکن پریزیڈنٹ جو بڑا تکڑا پریزیڈنٹ تھا, اس کی گورنمنٹ گری کیونکہ اس کے اوپر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مخالفین کے ٹیلی فون کو ٹیپ کرتا ہے, اس لیے اس کو جانا پڑا. تو یہ تو خود ہی انٹیریئر منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس ہم فون ٹیپ کرتے ہیں. اس کے اوپر ان کی گورنمنٹ جانی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار اس مافیا کا ہے, کیونکہ یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں, مافیاز یہ چیزیں کرتے ہیں انصاف سے بچنے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے. میرے اوپر بھی کہا جی میری ٹیپیں میں نے رکھی ہوئی ہیں. میں ایز پرائم منسٹر, میں نے عدالت میں بتایا ہوا ہے کہ میری پرائم منسٹر کی سیکیور لائن سے میری وہ مجھے انہوں نے ٹیپس بنائی ہوئی تھی, اور میری سیکیور لائن کے اوپر میرے پرنسپل سیکرٹری سے بات چیت انہوں نے ایجنسیز نے پبلک کر دی. تو اگر اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جائے گا, یعنی میں اب اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ملک کو بالکل ہی, یعنی آپ پہلے تو یہ جو عدلیہ فیصلہ کرتی ہے اس پہ نہیں چلتے. فواد چودھری کو وہ ہائی کورٹ کے جج بلاتے گئے کہ ان کو پیش کرو میرے سامنے, اور آئی جی لے کے اس کو اسلام آباد چلا گیا. بار بار ان کو کہا گیا, 3 دفعہ جج نے کہا کہ میری عدالت میں پیش کرو, وہ اسلام آباد چلا گیا. تو اگر آپ یہ کریں گے, پہلے تو ان کی ججمنٹس پہ نہیں مانیں گے, اور پھر اس کے بعد ان کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ حرکتیں کریں گے, تو ملک میں قانون تو ختم ہو گیا. تو اس لیے یہ جنگ ہے پاکستان کی. یہ جو جنگ میں آپ کو حقیقی آزادی ہے کیا؟ حقیقی آزادی ان قوموں کو ملتی ہے جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے, رول آف لا ہوتا ہے, جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں, جدھر
इन्वेस्टर, सरमाया कार, उनको इत्मीनान होता है एक सिस्टम के ऊपर, वो कौमें खुशहाल होती हैं। तो जिस कौम में जजेस की जजमेंट ही नहीं हो रही, मुझे बताएं कौन सा इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान में? कौन इस सिस्टम के अंदर बिलीव करेगा कि वो जब ये देख रहा है कि जज फैसला भी कर दे तो उसका कोई मुझे फायदा नहीं होगा? कौन आएगा इन्वेस्ट करने? और ये सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। ये जो आप देख रहे हैं ना मौजूदा हालात, ये हालात तो एक बीमारी के सिम्टम्स हैं। ये जब एक फोड़ा निकलता है तो कैंसर की वजह से निकलता है, अंदर से तो कैंसर हो। ये कैंसर ये है कि यहां कानून नहीं है या इंसाफ नहीं है। इसकी कैंसर की वजह से कब्जा ग्रुप भी फिर रहे हैं पाकिस्तान में, कमजोरों की जमीनों पे कब्जा करते हैं। इस कैंसर की वजह से ताकतवर डाकू एनआरओ ले लाते हैं, अरबों रुपए की अपनी करप्शन माफ कर देते हैं, कमजोर सिर्फ जेलों में जाता है क्योंकि इंसाफ नहीं है। ये जंग सारी हकीकी आजादी की इंसाफ के लिए। ये जो 26 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी में सफर शुरू किया था, इंसाफ की तहरीक, ये सिर्फ और सिर्फ ये मसला है पाकिस्तान का। इसलिए आज हम सबको कानून की हुक्मरानी के साथ खड़ा होना चाहिए। ये जो कर रहे हैं, ये जो माफिया ऊपर बैठा हुआ है और उनको बिठाया गया, इस माफिया के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। मैं अनाउंस कर रहा हूं इंशाल्लाह बुध से वेडनेसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूं कि तैयारी करें। हमने शुरू करना है लाहौर से, और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े हर अगले दिन बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तारीख शुरू करेंगे, जेल भरेंगे। हम क्या बताना की कोशिश कर रहे हैं? हम सबसे पहले तो अपनी कौम को ये कहना चाहते हैं कि अब खौफ के बुत को तोड़ दो। ये जो हम खौफ के सामने झुकते हैं, मैं सारों को बार बार वो मिसाल देता हूं कि कूफा के लोग सब जानते थे कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे हैं, लेकिन यजीद के खौफ की वजह से नहीं मदद करने आए। और वो आज तक, जब तक दुनिया रहेगी वो पछताएंगे, उधर के लोग पछताएंगे क्यों नहीं हम खड़े हुए। और इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा सानिया हमने होने दिया। वही आज हालात हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर हम डरे, ये डराते हैं हमें। जिस तरह फिरौन की से डर के वो सारे लोग गुलाम बने हुए थे जब हजरत मूसा आए और उन्होंने कोई उसका सामना खड़ा हुआ। आज भी ये कोई आप अपने ज़हन से निकाल दें कि ये जो हमें डराते हैं ना कि हम आपको जेलों में डाल देंगे। और मैं ख़ास तौर पे वो सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो जब उनको पता चलता है मुझे जेल में डालने आ रहे हैं तो सारे यहाँ आ जाते हैं और सारी रात मैं उनकी आवाज़ें सुनता हूँ और नारे सुनता हूँ। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन मैं उनको भी सबको कहना चाहता हूँ कि देखें, ये हमें कोई, ये जो जेल से डरा रहे हैं, हम जेल भर देंगे, इनके पास जगह ही नहीं होगी जेलों के अंदर। लेकिन ये तो नहीं होगा कि जेल के खौफ से ये हर किस्म का जुल्म करें इस मुल्क पे, चोरों को ऊपर मुसल्लत कर दें, चोर फिर हमें डराएं जेलों से, अवाम की कमर तोड़ दें महंगाई से। इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, डॉलर्स में इनके पैसे पड़े हैं। कौम की यहां बेचारा तनख्वाहदार तबका आज कैसे गुजारा करता होगा? ये अब इससे पहले ये जो अभी इन्होंने महंगाई की, अभी ये जो मिनी बजट दिया है, इससे पहले अगर आपकी पिछले 1 साल पहले आपके बैंक में, बल्कि अप्रैल में 10 महीने पहले आपके बैंक के अंदर आपकी तनख्वाह थी, बैंक नहीं, आपकी तनख्वाह महाना 30,000 थी, आज सिर्फ वो 20,000 रह गई है। यानी आप आज सिर्फ वो 20,000 की चीजें खरीद सकते हैं। और अब एक और मजीद तूफान आ रहा है महंगाई का। जो आज महंगाई है, आज की शरह मेरे ख्याल में 30-32 थी, आज उससे भी ऊपर चली गई है, 38-39 पे चली गई है। इसका मतलब ये मजीद महंगाई अभी और बढ़ेगी। तो इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हैं। और डॉलर्स का मतलब कि इनके पैसे पाकिस्तान के मुकाबले में उसमें इजाफा हो रहा है दौलत में, क्योंकि हमारा जिस तरह रुपए की कीमत गिरती रही और महंगाई बढ़ती जा रही है तो रुपया कम चीजें खरीदता है, लेकिन क्योंकि डॉलर्स में है वो डॉलर ज्यादा चीजें खरीदता है, तो इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये जो मुल्क में इस वक्त अजाब आया हुआ है महंगाई का। तो इंशाल्लाह बुध को मैं सबको, आज अपनी सारी कौम को भी, अपनी तहरीक, अपनी पार्टी को, सबको कह रहा हूं कि हम ये शुरू करेंगे और ये सारे पाकिस्तान के अंदर हमारी ये तहरीक जाएगी।